بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے بالکل باہر کھڑا ہوں۔ یہ میرے پیچھے دائیں ہاتھ پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ ہم فاتحہ پڑھ کر آئیں، ایصال ثواب کر کے آئیں۔ جب ہم آئیں ہر جگہ جاتے ہیں، ولاگ بناتے، تو ہم نے سوچا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اور ان کی خدمات پر بھی ولاگ بنانا چاہیے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کون تھے، ان کی کیا خدمات تھی، یہ بھائی علمی صاحب بتائیں گے۔ علمی صاحب بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارش ہے حضرت کہ ہم جس مقدس اور بابرکت ہستی کی زیارت کے لیے آئے تھے، جن کی قدم بوسی کے لیے آئے تھے، ہماری اسلامی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مہمان کسی میزبان کے ہاں جاتا ہے تو مہمان کی تو وقوت ہوتی ہے، میزبان کے بھی وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں، یہ جن ہستی کے آج ہم یہاں پہ زیارت کے لیے آئے ہیں، یہ رسول اللہ کے میزبان ہیں، کوئی عام میزبان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان ہونا کائنات کے اعلیٰ ترین شرف میں سے ایک شرف ہے۔ المہم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے حوالے سے جو ان کے استنبول کا سفر ہے، اس کی یہ تاریخی ایک لکھا ہوا پیراگراف جس کو نقل کیا ہے، نقل من کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ لابن الاثیر الجزری، اور واقعہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا نام ہے خالد بن زید بن قلیب بن ثعلبہ بن عبد عوف بن غنم بن مالک بن نجار و اسمہ النجار۔ اس کے بعد پورا واقعہ لکھا ہے، اور اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ فوت کب ہوئے؟ سن 52 ہجری میں۔ وکان فی جیش یزید بن معاویہ، کہ یہ امیر یزید کی جیش میں تھے، ان کے لشکر میں تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے حکم سے وہاں سے آئے تھے، یعنی اس لشکر میں آئے تھے۔ بحصار قسطنطنیہ، یعنی قسطنطنیہ کے دیوار کا اس زمانے میں بھی حصار کرنے کی غرض سے صحابہ کرام تشریف لائے۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ بیمار ہوئے، فعاده يزيد فقال له ما حاجتك؟ فقال ابو ایوب حاجتي اذا انا مت فاركب مع اسعى في الارض العدو وما وجدت مساغا فادفني ثم ارجع، یعنی کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو کوشش کرو کہ مجھے دشمن کی حدود کی قریب ترین جگہ پہ دفن کیا جائے۔ تو یہ جو جگہ ہے یہ قسطنطنیہ کی دیوار سے کوئی 1 کلومیٹر سے کم مسافت پہ ہے، 700 میٹر ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کو جو ہے نا یہاں پہ دفن کیا گیا۔ فتوفی ففعل الجیش ذلك ودفنوه بالقرب من القسطنطنیہ، یعنی کہ قسطنطنیہ کی دیوار کے قریب دفن کیا گیا۔ فهذا قبره رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو یہ ان کی وصیت تھی۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ کے حوالے سے میں نے کسی کتاب میں ایک تاریخی واقعہ پڑھا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 300 سال قبل ایک یہودی بادشاہ کا گزر ہوا یثرب کے علاقے سے، تو اس کے ساتھ جو یہودی علماء تھے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمیں اس مٹی سے نبی کی خوشبو آ رہی ہے، نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو وہ بادشاہ اس زمانے میں دین کے اعتبار سے دیندار مزاج کا حامل تھا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ بھئی یہاں پہ پڑاؤ کیا جائے۔ ایک چھوٹا سا وہاں پہ اس نے ایک بستی قائم کروائی، اور بستی قائم کرنے میں اس نے کہا کہ بھئی یہاں پہ چھوٹی سی بستی قائم کرو، اور اس بستی میں 3 گھر الگ سے ممیز کر کے بنائے جائیں۔ ایک گھر میرا ہوگا، ایک گھر وہ نبی جو یہاں پہ آئیں گے ان کا ہوگا، اور ایک گھر اس شخص کا ہوگا یا اس فیملی کا ہوگا جو ان دونوں گھروں کی دیکھ بھال کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 300 سال قبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی رہنے کے لیے انتظامات فرما دیے۔ جب آپ ہجرت کا واقعہ پڑھتے ہیں تو وہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر کوئی اونٹنی کو لینے کے چکر میں تھا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے کیا فرمایا کہ بھائی چھوڑ دو جہاں پہ اللہ کا حکم ہوگا۔ تو اللہ کا حکم 300 سال پہلے والے معاملے پہ آج کیا ہو رہا تھا؟ مکمل ہو رہا تھا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ کی جو فیملی تھی یا ان کے جو آباء و اجداد تھے وہ ان 2 گھروں کے کیئر ٹیکرز تھے، جو بعد میں مرور زمانہ کے ساتھ وہ دونوں گھر جو ہے نا، وہ یتیم گھر جو تھے ان کی دیواریں گر گئی یا جو بھی، وہ پھر ایک بڑا گھر بن گیا۔ جب رسول اللہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو اسی جگہ پہ قیام فرمایا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کی رہائش کا بندوبست 300 سال پہلے کر دیا تھا۔ تو یہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جو وہاں سے رسول اللہ کی دین کی دعوت کی غرض سے، دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حصار قسطنطنیہ کے لیے آئے، حصار جہاد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہے کہ دعوت دین کو لے کر وہاں سے چلے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہاں قسطنطنیہ کی دیوار تو کل ہم نے دیکھی، یہ وہاں سے میرے خیال 2-3 کلومیٹر دور ہے۔ نہیں، یہ ٹوٹل
1 किलोमीटर से कम है। नहीं यहाँ क्यों है फिर, वहाँ थे ना, यहाँ कैसे आए? यहाँ चूंकि ऐसा था कि उस जमाने में ये नीचे जो है ना, ये सारे का सारा एरिया समंदर का एरिया था, यहाँ पे पानी था। तो दीवार के करीब एक यानी हमवार यही जगह थी, अच्छा। यहाँ पे दफन किया गया। और इस वाक़े को मैं थोड़ा सा तफसील से बयान कर दूं। जब यहाँ पे दफन किया गया तो दफन करने के बाद आस पास के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी यहाँ पे आबाद थी, उनको बताया कि भाई ये मुसलमानों की बरगुज़ीदा हस्ती हैं, इनका ख्याल रखना, इनकी कब्र की बेहरमती मत करना। तो ये बात धीरे धीरे फैलती चली गई। फिर यहाँ की तारीख की किताबों में ये भी लिखा है कि जब तकफूर रात को खड़े होकर शहर का ना नज़ारा करता था सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको नजर आया कि यार ये जो एक नुक्ता है, यहाँ से कोई नूर उठता है जो आसमान तक जाता है और आसमान से नूर जमीन की तरफ आ रहा है, ये जगह क्या है, क्या चीज़ है। तो उसने अपने वहाँ के जो उस वक्त के जो नसरानी उलमा थे, राहिब थे, उनसे पूछवाया कि यार जाके चेक करो क्या है क्या नहीं है। तो जब यहाँ पे आके उन्होंने इस चीज़ की तहकीक की तो पता चला कि भाई ये तो मुसलमानों के जो नबी थे उनके करीबी दोस्तों में से किसी एक दोस्त की खबर है। अलमुहिम ये जो बड़ा दरख्त आपको नजर आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, इस दरख्त की हैसियत ये है कि जब यहाँ पे दफन कर दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का इलाका तो नहीं था, तो यहाँ पे बतौर अलामत इस दरख्त को लगा दिया कि बाद में आने वालों को पता चले कि दरख्त के करीब जो खबर है वो सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह की है। इतना तो ये उस दरख्त की उम्र भी सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह के मदफन के जमाने से लेकर आज तक है। जब ये कुस्तुनतुनिया शहर फतह हो गया, इस जगह की तायीन कैसी हुई, सुल्तान फातिह रहमतुल्लाह ने सूफिया की एक जमात को, यानी कि कश्फ सुदूर कहते हैं जिसको हम, उस एतबार से कहा भाई जगह की तहकीक करो। तो एक जमात को जगह की तहकीक के लिए और तस्दीक के लिए लगाया। फिर उनके पीछे अपने जो है ना शाही जवासीस मुकर्रर किए कि जाके देखो हजरात अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब मुकम्मल तहकीक हो गई 3-4 महीने तक, फिर उसके बाद यहाँ पे हज़रत के शायान शान एक मस्जिद तामीर की गई, ऊपर कुब्बा तामीर किया गया। और इस जगह में जो बुनियादी तौर पे इब्तिदाई तौर पे जो मस्जिद तामीर हुई थी वो सुल्तान फातिह रहमतुल्लाह के उनके जो शेख थे आक़ शमसुद्दीन रहमतुल्लाह, उन्हीं के नाम पे तामीर की गई, जिनका बाहर कतबा भी लगा है। तो आलम इस्लाम में ज़ायरीन के एतबार से देखा जाए तो दुनिया में 4-5 ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़ायरीन आते हैं। उसमें से एक ये जगह है जहाँ पे दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं ज़ियारत करने के लिए, और यहाँ पे जो है ना सलाम पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये इस जगह की थोड़ी बहुत तारीख है। अल्लाह अकबर जी, नीलमी साहब ने ऐसी तारीख बताई है तो अल्लाह अकबर, बहुत मेरा खुद ईमान ताज़ा हो गया। ये हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा हुआ है। आप जब भी तुर्की आएँ, इस्तांबुल आएँ, तो सहाबी रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर हाज़िरी देना ना भूलिएगा। अनवर गाज़ी को इजाज़त दीजिए इस्तांबुल से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।